بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو ایک بار پھر اپنے بارگاہ میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ایک ایک نعمت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اور اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنی چیز کو پیدا فرمایا وہ تمام چیزیں کارآمد اور تمام چیزیں مفید ہیں۔ انسان کی رسائی جہاں تک ہے وہ ان چیزوں سے فائدے اٹھاتا ہے، اور جس تک رسائی نہیں ہے اس کی قیمت وہ نہیں سمجھتا۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے ہر کسی کے اندر الگ الگ صلاحیتیں دی ہے، الگ الگ عقل اور شعور دیا، فہم و فراست دی۔ دنیا میں ہر کوئی الگ الگ ہنر کا مالک ہے، ہر کوئی الگ الگ چیز اور الگ الگ کام کا مالک ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ اس کے حصے اور اس کے نصیب ہیں۔ ہم میں کا کوئی ہے جو لوہے کا کام کرتا ہے، کوئی ہے جو کپڑے کا کام کرتا ہے، کوئی ہے کسی اور چیز کا کام کرتا ہے، کسی کا دماغ کسی اور کام میں چلتا ہے اور کسی کا دماغ کسی دوسرے کام میں۔ یہ تمام اللہ رب العزت نے ہم پہ انعام اور احسان کر کے ہمیں دنیا میں مبعوث فرمایا۔ گزشتہ ہفتے بہت ساری باتیں شعبان المعظم کے تعلق سے ہوئی، ان تمام باتوں میں سے دو باتیں صرف آج میں عرض کروں گا۔ ایک یہ گزشتہ ہفتے کی بات آپ کو یاد ہے کہ سرے سے یہ کہنا کہ شعبان یا شب برات کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ کہ پھر شعبان کو ماننا اور شب برات کو ماننا، اور اگر ماننا تو پھر اس کی عبادات میں، اس کے اہتمام میں اس قدر لگ جانا کہ نفل کی اہمیت فرض اور واجب سے بھی زیادہ بڑھا دینا، اور فرض اور واجب تو ادا نہ ہو لیکن نفل نہ چھوٹنے پائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ الگ الگ نام ہم اسے دے دیں اور ایک دوسرے کے اوپر الگ الگ قسم کی ہم باتیں اچھالنے لگے، ہم اپنے کو محبوب بتانے لگے، اپنے دلوں میں ہم محبت کے چراغ جلانے لگے، اور دوسرے کو پھر ہم یہ کہہ دیں کہ اسے تو محبت ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ جو ہمارے یہاں آج ہو رہا ہے۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اس طرح دونوں طبقہ ہمارے یہاں یہ غلط ہے۔ دین اور شریعت کیا چیز ہے؟ ایک اصول یاد رکھیے گا، دین اور شریعت اس کا نام ہے کہ جو اتنی چیزیں ثابت ہے اور جیسے ثابت ہے اس کو اتنا ہی مانا جائے اور ویسے ہی مانا جائے، اسی کا نام دین اور شریعت ہے۔ اگر ویسے نہیں مانیں گے تو پھر دین اور شریعت باقی نہیں رہے گی، اس بات کو سمجھیے۔ اچھا، بہت سے لوگ پھر سوال اٹھا کر کے لے کے آتے قرآن میں دکھا دیجئے، اور پھر کہتے حدیث میں دکھا دیجئے، اور پھر جب ان سے سوال کیجئے کہ فلاں کام آپ کرتے ہیں، ہاں قرآن میں دکھا دیجئے، پھر دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آپ حدیث میں کرتے ہیں، فلانی حدیث جو ہے دوسری اس کا ترجمہ بتا دیجئے۔ تو ہوتا یہ ہے آج کل کہ چند اس قسم کے جو مارکیٹ میں لوگ ہیں، یا موبائل جیسا جھنجھنا جو ہمارے پاس ہے، اس میں کوئی بھی کچھ بھی اٹھایا اور کہیں سے کہیں جوڑا، بولا، اور اب وہ خوب چل رہا ہے، خوب چل رہا ہے، خوب چل رہا ہے۔ ایسے لوگوں کا مقصد کوئی دین نہیں ہے، کوئی اصلاح نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم فرنٹ پیج پہ بنے رہیں۔ ایسے لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ ہماری تشہیر ہو جائے، دوسرے لوگ اس کے اپنے ہی اس کی حقیقت بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری قوم اور ہمارے طبقے کے لوگ ایسے کہ پھر اس اچھے کو نہیں سنتے،
وہ جو اس کی حقیقت بتاتا ہے اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. وہ جو اپنے ہی لوگ ہیں اس کے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی دوسرا جواب دیتا ہے, جو اس کے اپنے لوگ ہیں اس کو نہیں مانتے لیکن اس کی سنتے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک افراد کا شکار ہے اور دوسرا تفرید کا شکار ہے. شریعت نام ہے اعتدال کا, شریعت نام ہے اس کا جتنا حکم ہے. مثال کے طور پہ میں عرض کروں, 5 نمازوں کا ثبوت ہے. 5 نمازیں ہم ادا کرتے ہیں فرض نمازیں 5 ہیں نا ہمارے یہاں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. میں یہ بول رہا تھوڑے دن کے بعد یہ بتانے والے بھی نہیں ملیں گے, ابھی بھی نہیں ملتے ہیں. آپ اپنے گھر میں جا کے 10 لوگ ہیں, 8 لوگوں سے پوچھ لیجئے کتنی نماز ہے دن بھر میں, اور نام بھی پوچھ لیجئے اور ٹائم بھی پوچھ لیجئے, 8 لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا گھر میں ابھی کے وقت میں. یہ اپنے قوم کی بات کر رہا ہوں, دوسرے کی نہیں. اب میں یوں ہی بات بھی نہیں کرتا ہوں, یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے, چونکہ میں پوچھتا رہتا ہوں. بتائیے 22 سال, 18 سال, 20 سال کی عمر ہو گئی اور پتہ ہی نہیں ہے, نہ بچوں کو پتہ ہے نہ بچیوں کو پتہ ہے. تو 5 نمازیں ہمارے یہاں فرض ہے. کوئی کہتا نہیں ہم 6ٹھی نماز فرض پڑھیں گے. فجر اور ظہر کے بیچ جو بڑا لمبا گیپ ہو جاتا ہے, ایک نماز ہم 11 بجے کے ٹائم میں پڑھیں گے. دین ہو جائے گا, یہ شریعت ہو جائے گی. اچھا کام ہے نماز پڑھنا یا برا کام ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اچھا چلیے اس کو ہٹا دیتے ہیں. قرآن میں صرف نماز کا حکم ہے نا. ظہر میں ہم 5 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں, ابھی جمعہ میں 2 ہی پڑھتے ہیں. بھائی نماز ہی تو ہے, ہم ظہر میں 4 کی جگہ 5 پڑھیں گے. آ رہی بات سمجھے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ دین ہے, شریعت ہے. ہم کہیں گے ہم کو اللہ سے بہت محبت ہے, نماز سے بہت پیار ہے, اس لیے ہم 4 نہیں پڑھیں گے 5 پڑھیں گے, نماز ہو جائے گی. چلو 5 نے 6 پڑھ لیتے ہیں, نماز ہو جائے گی. سوچیں, ہم کم کر دیں, ہمارا اللہ سے بہت قریبی رشتہ ہے, ہمارے محبوب ہیں, ہمیں معاف کر دیں گے. آج ہم 4 نے 3 ہی پڑھ لیتے ہیں, نماز ہو جائے گی. تو دین اور شریعت اس کا نام ہے کہ جو جیسے جتنا ہے اتنا پہ عمل کیا جائے, جو نہیں ہے اس کو لا کے لگا دیں, اس کو لا کے جوڑ دیں. اب دلیل اگر ہم چاہیں دلیل اس پہ بھی دے دیں. بھائی وتر 3 رکعت پڑھتے ہوتی کہ نہیں ہوتی, مغرب 3 پڑھتے ہوتے کہ نہیں, ظہر بھی 3 پڑھ لیں گے, کیا نہیں ہوگی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگ دلیل ایسی اٹھا کے اٹھ پٹانگ دیتے ہیں. اس مہینے میں لوگ حضرت ویسے قرنی کا قصہ بیان کرتے ہیں, اس کو لا کے شبرات سے جوڑتے ہیں. اور ویسے قرنی کے قصے کو شبرات سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جب بات کھانے کی آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت ویسے قرنی کا دانت ٹوٹ گیا تھا, اور وہ دانت ٹوٹ جانے کی وجہ سے کچھ کھا نہیں پا رہے تھے, تو پھر ان کو یہ, اور پھر اس کے بعد نرم دانا بنا مزیدار, میٹھا دانا اور کھا رہے ہیں, اڑا رہے ہیں, تو اس کو لا کے سبرات میں ڈال دیں گے. بات سمجھ رہے ہیں کیا عرض کر رہا ہوں میں؟ دین شریعت جتنا ہے اور جیسے ہی ہے اسی کا نام ہے. کسی بھی چیز میں دیکھیے, ایک کا نام ہے اسراف اور ایک کا نام ہے ابذار. ایک ہے استعمال اور ایک ہے بیجا استعمال. ہمارے یہاں اس کے مطلب کو سمجھنے میں غلطی ہوئی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسراف کہتے ہیں غلط کاموں میں خرچ کرنے کو, اور بیجا استعمال کہتے ہیں غلط کاموں میں خرچ کرنے کو. نہیں بھائی, جو خرچ کرنے کی جگہ ہے, بڑی غور سے سمجھیے گا بات کو, جو خرچ کرنے کی جگہ ہے, جو حلال ہے, جس کی اجازت ہے, اس میں حد سے زیادہ آگے بڑھنا اس کا نام اسراف ہے. صحیح جگہ پہ حد سے آگے بڑھ کے خرچ کرنا اس کا نام اسراف ہے. غلط جگہ میں خرچ کرنا یہ تو تبذیر ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, قرآن کہہ رہا ہے ایسے لوگ تو شیطان کے بھائی ہیں, یہ تو شیطانی عمل ہے. اچھی جگہ میں جو مناسب کام ہے اس میں بھی حد کو نہیں دھیان رکھنا, زیادہ خرچ کرنا, اس کا نام اسراف ہے. مثال کے طور پہ 1 لوٹے پانی میں ابھی ٹھنڈی میں سب کا وضو ہو جا رہا تھا, اب جب نل پہ ہم بیٹھتے ہیں تو 3 بالٹی پانی سے وضو کرتے ہیں, یہ اسراف ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ پانی کو زیادہ خرچ کرنے پر بھی کتنی وعیدیں ہیں, یہ ایک الگ مسئلہ, میں ابھی اس پہ بات نہیں کرتا.
لیکن یہ اسراف ہے. اب اگر کوئی چاہے تو لڑ لے، لڑتا رہتا ہے. اب کیا کرے، وضو کرنے میں 2 لوٹے لگ جاتے تو نہیں لگائیں گے، 3 لوٹے لگ جاتے تو نہیں لگائیں گے. اچھا کام ہے، وضو کر رہا ہے، منع کیسے کر سکتے آپ اس کو؟ لیکن اسی کا نام اسراف ہے کہ 1 لوٹے میں وضو ہو سکتی ہے کہ نہیں. اور ابھی ٹھنڈی کے موسم میں کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے، اور اب 3 بالٹی سے وضو نہیں ہو پا رہا ہے. یہ اسراف ہے. مثال کے طور پہ گھر میں کھانے والے 4 لوگ ہیں، ایک مقدار سے کھانا بنتا ہے جس کو سب لوگ کھا پی کر کے ختم کر دیتے ہیں، برابر ہو جاتا ہے. اسی کھانے کو زیادہ بنانا اور پھر اس کو نہ کھا پانا، پھر اس کی حفاظت بھی نہ کرنا، پھر اگر وہ بچ گیا تو کسی پڑوسی کو بھی نہ دینا، کس غریب کو بھی نہ دینا، اور وہ جب اپنے ہی کچن میں سڑ جائے نکال کر کے باہر پھینک دینا، یہ اسراف ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس کو تو نہیں کہتے کہ کوئی آدمی گناہ کا کام کرے، گناہ کی چیزیں خرید کے لائے، اس کو کھائے، اس کو پیے، پھر یہ نہیں. تو یہ ہے استعمال اور یہ ہے بے جا استعمال. ہمارے یہاں جو صحیح ہے اس میں آگے بڑھ گئے ہم، اور ہم نے غلط کو کہا کہ یہ غلط ہے اور صحیح کو ہم نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو ہم سمجھے کہ شریعت کا مزاج کیا ہے، دین کا مزاج کیا ہے. حد پہ رہیں، صحیح تعلیمات کو حاصل کریں. میں بار بار اصول بیان کر رہا ہوں، دین اسی کا نام ہے. جتنا بتایا گیا ہے، جتنا حکم ہے، اور پھر اس کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں، اس طریقے پر عمل کریں، اپنا نہ ایجاد کریں، یا الٹے سیدھے قصے کہانیوں کی چکر میں نہ پڑے. آج کل تو ایسے اللہ معاف فرمائے اس قسم کے لوگ مارکیٹ میں موجود ہیں جنہیں ذرہ برابر اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے. جسے یہ ذرا سے فکر نہیں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ کسی بات کو کوئی بیان کرے اس کو میری طرف منسوب کر دے. اور آج کچھ بھی بول دیتے، سامنے بیٹھا ہوا وہ کمل وہ سمجھتا ہے یہ حدیثی بیان کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. ہر قصہ جو سنا دے یہ حدیث نہیں ہے، یا ہر بات کو کوئی دوسرا کہہ دے کہ ہم حدیث والے ہیں اس لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں. یہ سمجھیے میں عرض کر رہا ہوں دونوں طبقہ غلط ہے. اعتدال پہ رہے، شریعت پہ رہے. گزشتہ ہفتے بہت ساری باتیں آئی تھی، ان میں سے ایک حدیث میں پڑھ دوں، ایک دوسرے کا ترجمہ کر کے بات ختم کروں گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت ليلة نصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی تھی، نصف شعبان کی رات ہو، فرمایا فقوموا لیلها، رات میں عبادتیں کرو، نفل عبادتیں کرو. کیسے کرنی ہے گزشتہ ہفتے بتا دیا ہوں. بھیڑ نہیں، ہنگامہ نہیں، شور شرابہ نہیں، اس کے لیے جماعت نہیں، اس کے لیے اعلان نہیں، اس کے لیے کوئی انتظام نہیں. جس کو جتنا ہو سکتا ہے تنہائی میں کرے، اکیلے میں کرے، گھر میں کرے. مسجد میں کوئی کرنا چاہے مسجد میں بھی کر لے، لیکن گروپ لے کر کے آ کے نہیں، ہنگامہ بازی نہیں. یہ کرے. صوموا یومہا، دن کا روزہ رکھے. استطاعت ہو خوشی سے رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ رکھ سکتا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بتا دیا گزشتہ ہفتے اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ. آگے اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ینزل فیہ السماء، کہ رات میں غروب شمس کے بعد صبح صادق تک اللہ رب العزت آسمانی دنیا کی طرف متوجہ ہوتے، اور پھر آواز لگائی جاتی ہے حل من مستغفرین، کوئی ہے توبہ کرنے والا، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا، میں اس کی آج مغفرت فرما دوں گا. ہے کوئی مسترزقین، رزق مانگنے والا ہے کوئی، میں اسے رزق عطا فرماؤں گا، اسے رزق دوں گا. ہے کوئی مبتلین، جو کسی پریشانی میں، کسی مرض میں، کسی چیز میں مبتلا ہو گیا ہو، وعافیہ، میں اسے عافیت عطا فرما دوں گا. یہ آوازیں لگائی جاتی ہے اللہ کذا اللہ کذا. اس طریقے سے بہت ساری آوازیں لگتی ہے کہ کوئی کسی طریقے کا حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، وہ میری طرف متوجہ ہو، مجھے بتائے، میں انشاءاللہ اسے عطا فرماؤں گا. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے، اور یہ آواز صبح صادق تک لگتی ہے. اس کے حد کا خیال رکھے، ہم عبادتیں کریں، اللہ کے سامنے روئے، گرگرائے، معافی مانگے، اللہ کو خوش کرے. اچھا ایک بات اور یاد رکھے، بڑی لمبی بات ہے، میں کرتا نہیں کبھی کبھی. شب برات جو ہے، گزشتہ کئی ہفتے سے میں آپ کو بتایا کہ شعبان اور رجب یہ رمضان کا مقدمہ اور رمضان کا ٹیلر ہے، رمضان کے آنے کی خبر ہے، رمضان کی تیاری کی جگہ ہے. کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہمیں جب کہیں جانا ہوتا ہے نا ہم تیاری کرتے ہیں.
نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، صاف شفاف بنتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، پوری تیاری کر کے جاتے ہیں۔ یہ شب برات ایک رات اللہ نے اس لیے دی کہ آگے جو آنے والا مہینہ اور اب جو چند دنوں کے بعد 10 سے 15 دنوں کے بعد جو تمہارے درمیان رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کے لیے تم شب برات میں اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ کے سامنے رو لو، گر گرا لو۔ اس کا نام ہی ہے شب برات، چھٹکارے کی رات، معافی کی رات، نجات کی رات۔ اس میں اللہ کے سامنے رو کے گر گرا کے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لو، تاکہ جب رمضان میں داخل ہو تو رمضان کے ہر پل سے تمہیں فائدہ نصیب ہو، اس کی ہر رحمتیں، اس کی ہر برکتیں، اس کی ہر مغفرتیں ہمیں مل سکے، اس کے انوار و برکات پورے ہمیں نصیب ہو۔ اس لیے ہم اس بات کی فکر کریں اور اس کا اہتمام کریں کہ ہم اپنے شعبان کو اور شب برات کو اچھا بنائیں۔ یہ اصل ہے۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہوا ہنگامہ سے کیا ہونے والا ہے، یہ تو زندگی کٹ رہی ہے ہماری، کٹ جائے گی اور چلی جائے گی۔ تو ہم اس بات کو سمجھیں۔ اچھا، بات مغفرت کی آئی، یہیں پہ میں دوسری حدیث بتاؤں، بات بیان ختم۔ اس رات میں شب برات کے تعلق سے اور بھی روایات کے مطابق بہت سے لوگوں کو جہنم سے اللہ رب العزت بچاتے ہیں، جہنم سے نجات دیتے ہیں، جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں۔ حدیث سے آپ نے سنی، اللہ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میں حدیث سنا رہا ہوں، یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اس میں 8 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جس کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی، جس کی دعائیں اس رات میں بھی قبول نہیں ہوتی، رمضان میں بھی نہیں ہوتی، شب قدر میں، لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی۔ شب برات الگ ہے، شب قدر الگ ہے جو رمضان میں ہے، اس میں بھی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہم سمجھیں، میں وہ نام بتا دے رہا ہوں، آپ کو یاد رکھیے۔ اس میں سے نمبر 1 پہ ہے مشرک، وہ جو اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی شامل سمجھتا ہو، یا جو کام اللہ کے کرنے کا ہے، جو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہے، اس جیسا، اس کے مثل کسی اور کو بھی تصور کرتا ہو، یہ مشرک ہے۔ مختصر میں مشرک کی نہ مغفرت ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی ہے۔ قاتل، دوسرے نمبر پہ قاتل، جو کسی کو ناحق مار دے، زبردستی وہ حق پر ہو اور اس پہ قبضہ کرنے کے لیے اس کو مار دے، ایسی کی دعا قبول نہیں ہوتی، مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پہ ہے زانی، وہ جو اپنی بیوی اور اپنی منکوحہ کے علاوہ کسی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتا ہو، گھومنے جاتا ہو، پھرنے جاتا ہو۔ فروری کا مہینہ ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہا ہوگا نوجوان کو، خاص مہینہ ہے۔ اور شاید تاریخ کتنی ہے آج 8 تاریخ ہے نا، 7، ہاں، اسپیشل ویکینڈ کی شروعات آج سے ہو گئی ہے۔ فیبروری میں ایک اسپیشل ویکینڈ آتا ہے، بڑے لوگ شاید نہیں سمجھ رہے ہیں، نوجوانوں کو خوب معلوم ہے، یہ آج سے شروع ہو گیا ہے، 7 سے لے کے 14 تک، اس کا اختتام ہوگا 14 کے ویلنٹائن کو۔ زانی، میں ایک بات اور یہاں پہ کر دوں، زنا صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک تنہائی میں، ایک کمرے میں، ایک نکاح کے علاوہ کوئی لڑکا اور لڑکی آپس میں مل جائے، صرف اسی کا نام زنا نہیں ہے۔ حدیث کو اٹھائیے، زنا آنکھ کا بھی ہے، زنا کان کا بھی ہے، زنا زبان کا بھی ہے، زنا ہاتھ اور پاؤں کا بھی ہے۔ جو بھی دوائیں زنا ہیں، جس کے ذریعے سے زنا تک پہنچا جا سکتا ہے، ان تمام پہ زنا کا حکم ہے اور زنا کا حکم لگتا ہے۔ یہ حدیث ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو ایک زانی، اس کے بعد ہے شرابی، نشہ کرنے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک بات میں اور عرض کروں، ان سب راتوں میں جو خاص قسم کا پروگرام ہوتا ہے نا، بڑا جہاں پورا علاقہ اور محلہ سستا، خوب میلہ ٹھلا لگتا ہے، اب بھی تجربہ کر سکتے، جا کے دیکھیے گا، یہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اس میں جو نوجوان سب ہوتا ہے نا، اکثر آپ کو ٹن ملے گا، اکثر ٹن ملے گا، ڈنڈا لے کے گھوم رہا ہے، اور ادھر بھی آفس میں ادھر بھی آفس میں، یہ لوگ ڈیل کر رہے پروگرام کو، اور یہ سارے لوگ اس دن میں بھی کھا پی کر کے ٹن اور مست ہیں۔ یہ میں اڑا نہیں رہا ہوں، سب کا ہوتا، کھڑے ہو کے بات، حضرت میرے لیے دعا کر دیجیے گا، منہ سے اتنی بدبو آ رہی ہے، اس کا سامنا نہیں کیا جا رہا ہے۔ حضرت ہم بھی اسی میں ہم رضاکار ہیں، دعا کر دیجیے گا۔
ہاتھ ملانے آتے ہیں نا جب پروگرام میں ہم لوگ جاتے ہیں تو چھوڑ دیا اس قسم کا پروگرام لوگ. بھائی حدیث ہے شرابی کی دعا قبول نہیں ہوتی، نشہ کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس کے بعد ہے کینہ رکھنے والا، جس کے دل میں کینہ ہو. جو کینہ کیا؟ دوسروں کے لیے اچھے کے بجائے برا سوچتا ہو، دوسروں کی خوشی کے بجائے اس کے مصیبت کا سوچتا ہو، اس کے ساتھ بھلائی کرنے کے بجائے اس کے لیے برائی سوچتا ہو، ایسے کی دعا قبول نہیں ہوتی. متکبر کی دعا قبول نہیں ہوتی. جو متکبر ہو، متکبر کہتے ہیں حق بات کو اپنے ضد کی وجہ سے، اپنی انا اور اپنے اکڑ کی وجہ سے نہ ماننا، یہ متکبر ہے، یہ کبر ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کبر ہے نا، تکبر ہے نا، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو متکبر کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اس کے بعد ایک اور ہے، 2 لوگ اور بچے ہیں، سنیے. ایک اور عاقل لوالدیہ، جو والدین کا نافرمان. ماں بلا رہی بیٹا کھانا کھا لے، ماں کہہ رہی عشاء کا بعد ہو گیا گھر آ جا، اور 2 بجے رات تک 3 بجے رات تک یہ بیٹھ کر کے جیسے باہر گروپ میں اپنے کام کر رہا ہے اور مستیاں اڑا رہا ہے، ماں کو گالی دے رہا ہے، باپ کو گالی دے رہا ہے، مار رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. اب بھور میں اگر یہ کسی مقبرے پہ پہنچ بھی گیا، اگر 10-20 لونڈا مل کے کیا مغفرت ہو جائے گی؟ حدیث کے خلاف اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ والدین کے نافرمان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، نہ شب برات میں، نہ شب قدر میں، نہ رمضان میں نہیں ہوتی ہے. اور آخری ایک شخص اور ہے، آج ہم سب کہیں نہ کہیں اس کے شکار ہے. بڑے غور سے سمجھیے گا. ایک ہے قاطع رحم، جو رشتہ اور ناتا کا توڑنے والا ہو، جو رشتے ناتوں کے بیچ میں دراڑیں پیدا کرنے والا ہو، جو اپنے رشتوں کی خبر گیری نہ کرتا ہو، جو خاندان میں دشمنی پیدا کرتا ہو، خاندان میں دوری بنا کے رکھتا ہو، اسے اپنے رشتوں کی کوئی فکر نہیں ہو، ایسا قاطع رحم بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور ایسے قاطع رحم کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور مغفرت نہیں ہوتی. اب غور کر کے دیکھیں کہ ہم سب اپنے بارے میں خود زیادہ جاننے والے ہیں، اور ہماری نگاہیں اور ہمارا دل خود ہمارا سب سے بڑا نگہبان ہے اور بتانے والا ہے. ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم کس جرم کے اور کس گناہ کے شکار ہیں، اس سے ہم پہلے توبہ کریں، اس سے ہم اللہ سے معافی مانگے، روئے اور گڑگڑائے، تاکہ یہ شعبان بھی ہمارے حق میں اچھا ہو جائے، شب برات سے بھی ہمیں فائدہ نصیب ہو جائے، اور ہم رمضان میں ان گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر کے داخل ہوں، تاکہ رمضان کا بھی ہمیں فائدہ ہو. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح اور سچی حق بات کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.